ہائی گائز، اس سیریز کے سٹارٹ میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں پر ماسٹرز نے حملہ کر دیا ہے۔ ان کی شیطانی طاقتوں کی وجہ سے وہ بہت شکتی شالی ہیں، جبکہ ہیومن ریس ان کے سامنے بہت ہی کمزور پڑ گئی ہے۔ انسانوں کے 4 گارڈینز ان کی سرکشا کے لیے ان ماسٹرز سے لڑتے ہیں اور وقتی طور پر ان کے اٹیک کو روک دیتے ہیں۔ یہ گارڈینز 200 سال سے انسانی نسل کی سرکشا کر رہے ہیں، لیکن اب یہ ماسٹرز ان کے بس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور ان گارڈینز کے پاس کوئی بھی کیپیبل انسانی سکسیسر اب نہیں بچا تھا جو ان کی پوزیشن سنبھال سکتا۔ تو وہ باقی دنیا کی خاطر پہلے خود کے ویپنز کو ایک ایک کر کے سیکریفائس کرتے ہیں اور ان دی اینڈ وہ اپنی جان بھی سیکریفائس کر دیتے ہیں۔ ان کے اس ایکشن سے ڈیمنز کو بہت شدید نقصان پہنچتا ہے۔ سارے ماسٹرز مارے جاتے ہیں اور اب مزید 100 سال تک انسانوں کو ان ماسٹرز سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد کسی ایسے سکسیسر کی ضرورت ہے جو ان گارڈین سے زیادہ شکتیشالی اور انسانوں کو پروٹیکٹ کر سکے۔ پھر ہمیں ڈیمنز کے ماسٹر کو دکھاتے ہیں کہ وہ اب گھائل ہو چکا ہے، اس کے سارے ماسٹرز کو بہت نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ شپت لیتا ہے کہ 100 سال بعد وہ ریکور ہو کر پھر سے انسانوں پر حملہ کر کے اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ جبکہ دوسری طرف انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ ایک راجا وہ بھی شپت لیتا ہے، اپنے سارے آدمیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ کسی ایسے انسان کو ڈھونڈ سکے جو ان 4 گارڈینز کا اگلا سکسیسر بن کر انسانوں کو بچا سکے۔ پھر کچھ سالوں بعد ایمپرر کے ہاں ایک پرنس کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی گڈ لک کے ایسے سائنز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک ڈریگن کے حوالے کر کے پیدا ہوتے ہی اسے پہاڑوں پر پلنے کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ کل کو انسانوں کا ایک پاورفل گارڈین بن کر واپس لوٹے اور سارے انسانوں کی سرکشا کر سکے۔ جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی مارشل آرٹ اور بریوری دونوں ہی بہت ریمارکیبل ہوتی ہے۔ وہ جنگل میں رہتا ہے اور چھوٹی سی ہی عمر سے ایک ماسٹر کو جنگل میں اکیلے ہی ہرا دیتا ہے۔ اسے بادلوں پر بیٹھا آرام کر رہا ایک ماسٹر دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ نیچے اترتا ہے اور اپنے دوسرے بوڑھے روپ میں تبدیل ہو کر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ٹریننگ کرانا چاہتا ہوں۔ پھر اسے اپنا اسٹوڈنٹ بنا لیتا ہے اور ایک ببل میں قید کر کے اسے ساتھ لے جاتا ہے۔ پھر بعد میں وہ اس کا نام شیاو فا رکھتا ہے۔ شیاو فا کی ساری پاورز اس کے فور ہیڈ میں ایک پرل میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ کم عمری میں وہ ایک لڑکی سے پیار میں دھوکہ کھا کر اپنی ساری پاورز والا وہ پرل اسے دے دیتا ہے، اور وہ پرل لیتے ہی وہ لڑکی اس بیچارے کو چھوڑ کر بے وفائی کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب اس کی پاورز چھن جانے کے بعد وہ گاؤں کا ورسٹ مارشل آرٹسٹ بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ آج بھی اسی تلاش میں تھا کہ وہ لڑکی کہیں اسے دوبارہ ملے اور وہ اس سے اپنا پرل واپس لے سکے اور پھر سے ویسا ہی شکتی شالی بن جائے۔ تبھی ہمیں ایک لڑکی ڈویا کو دکھاتے ہیں جو شیاو فا کا ساتھ دیتی ہے اور اسے انکریج کرتی رہتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو تمہیں اپنی پریکٹس کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ ڈویا کو کہتا ہے کہ میں اب یہاں سب سے کمزور ہوں، تمہیں میرے ساتھ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ڈویا کی نظروں سے لگتا تھا کہ وہ اسے بہت لائک کرتی ہے۔ پھر ٹریننگ پر لیٹ پہنچنے پر شیاو فا کا ماسٹر اسے کافی سخت پنشمنٹ بھی دیتا ہے، جو کہ obviously وہ اپنے اس کمزور جسم کے ساتھ پوری نہیں کر پاتا۔ یہاں ماسٹر اسے بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو اسٹرانگ ٹریننگ کرنا ہوگی، کیونکہ اب ہر سال دوبارہ سے ماسٹرز انسانوں کے گاؤں پر حملہ کرنے لگے ہیں، کون تم لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا؟ پھر ماسٹر باقی ساروں کو تو جانے دیتا ہے، لیکن شیاو فا کو ویٹ اٹھا کر 1 گھنٹہ ایکسٹرا پریکٹس کرنے کو کہتا ہے۔ شیاو فا کو اکیلا چھوڑنے کی بجائے اس کے کچھ فرینڈز بھی اس کے ساتھ وہیں پر ایکسٹرا پریکٹس کرنے لگتے ہیں۔ یہاں شیاو فا تھوڑی دیر کے لیے ایک اسپیشل انرجی اپنے اندر سے نکالنے لگتا ہے
ایکچولی وہ پریکٹس کے بیچ ہی شانتی کے ساتھ خیالوں کی دنیا میں کہیں اور ہی آرام کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کی باڈی یہ سارا کچھ ود اسٹینڈ نہیں کر پاتی اور وہ بہت جلد ہی گر جاتا ہے۔ پھر سب سے ویک اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے کچھ بوائز اسے بلی بھی کرتے ہیں اور اسے ٹریش کہہ کر بلاتے ہیں۔ انہیں بلی بوائز میں سے ایک شیاوفا پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے تو ڈویا اس کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تو ڈیفینسو موو میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر سے کچھ ایسی پاورز باہر آتی ہیں کہ اس بلی بوائے کو طوفان کی طرح دور پھینک دیتی ہیں۔ وہ لوگ ابھی اسی سب پر بالکل حیران کھڑے تھے کہ ایک سائرن بجنے لگتا ہے۔ گاؤں میں ایمرجنسی آ جاتی ہے کیونکہ مانسٹرز نے ان کے گاؤں پر بھی اٹیک کر دیا تھا۔ شیاوفا یہ سب دیکھ کر اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ جب اس کے ماسٹرز اور باقی اسٹرانگ لوگ مقابلہ کرنے کے لیے باہر جانے لگتے ہیں، لیکن وہ تو خود کی بھی سرکشا کے قابل نہیں تھا، کسی کو کیا بچا پاتا۔ پھر اتنے میں انسانوں پر مانسٹرز کا ایک جھنڈ حملہ کر دیتا ہے۔ گاؤں کے کچھ شکتی شالی لوگ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تاکہ ان کو اندر گھروں تک پہنچنے سے روک سکیں۔ وہ مانسٹرز کافی پاورفل تھے اور وہاں ایک فائٹ ہوتی ہے اور ان دی اینڈ شیاوفا کا ماسٹر اسکلڈ فائٹنگ کر کے ان سارے مانسٹرز کو ختم کر دیتا ہے۔ ان کی اتنی بہادری اور فائٹ سکلز دیکھ کر سارے لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ وہاں کا راجا ایک سفر پر جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے سپاہی ہوتے ہیں، وہ ہاتھی پر سواری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مانسٹرز کے ان بار بار ہونے والے اٹیک سے کافی پریشان بھی نظر آتا ہے، اور اب وہ شیاوفا کے گاؤں کے قریب سے ہی گزر رہا ہوتا ہے کہ یہیں پر ہی پہلا پارٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ، بائے بائے۔